بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ ایک بہت اہم مضمون تھا، اس لیے میں نے تفسیر سے پہلے ہی اس کو بیان کر دیا۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، آپ کتاب میں مریم کا تذکرہ کیجئے۔ اِذِ انتبذت من اہلہا، جب وہ دور ہوئیں اپنے گھر والوں سے، مکاناً شرقیہ، مشرقی جانب، جہاں حضرت مریم کا گھر تھا وہاں سے مشرق کی طرف گئیں۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، آپ نے ٹھہرا لیا لوگوں سے ہٹ کر ایک پردہ، جیسے کہ حیا کا تقاضا ہے کہ مرد اور عورت ہمیشہ مکمل پردے کا انتظام کرتے ہیں غسل کرنے سے پہلے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے آپ کی طرف بھیجا اپنی روح کو یعنی جبریل کو۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، مکمل ایک مرد کی صورت میں آپ کے سامنے، وہ انسان کی صورت میں آپ کے سامنے وہ ظاہر ہو گئے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن، حضرت مریم ڈر گئیں، گھبرا گئیں، کہنے لگیں کہ میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، من کا، آپ سے، ان کنتا تقیہ، اگر تم اللہ کا خوف رکھتے ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی تیرے اندر اگر اللہ کا ذرا سا خوف ہے تو میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو ظاہر ہے جس کے اندر خوف نہیں ہوتا اس پہ تو کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ تو فوراً جبریل کہنے لگے انما انا رسول ربک، میں تو محض تیرے رب کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، ایک سفیر ہوں۔ کیا مطلب؟ میں انسان نہیں ہوں، رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ۔ تو میرے نظر میں مرد اور عورت میں کا فرق برابر ہے، کیونکہ فرشتوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ عورت کی طرف ان کی طبیعت مائل ہو یا مرد کی طرف ان کی طبیعت مائل ہو، کیونکہ فرشتوں میں اللہ نے نر اور مادہ کا فرق نہیں رکھا۔ مطلب یہ کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ایک لڑکی ہے جو پردے کے پیچھے غسل کے لیے ہے یا کوئی مرد ہے، تو اس لیے مجھ سے آپ کو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ میں بشر نہیں ہوں، صرف بشر کی میں نے صورت اور شکل اختیار کی ہے۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، سوال پیدا ہوتا ہے پھر آپ اس شکل میں آئے کیوں ہیں؟ کہا کہ میں تجھے ہبہ کرنا چاہتا ہوں، گفٹ میں دینا چاہتا ہوں ایک پاکیزہ بچہ۔ ساری تسلیاں حضرت جبریل نے نا ایک ہی جملے میں دے دی تاکہ حضرت مریم کی گھبراہٹ ختم ہو۔ پہلی بات، میں فرشتہ ہوں، مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کو، نہ میری طبیعت آپ کی طرف مائل ہے۔ نمبر دو، میں بلا وجہ نہیں آ گیا، ایک آپ کے لیے ایک تحفہ لے کے آیا ہوں۔ ہبہ کہتے ہیں تحفے کو، گفٹ کو۔ یہاں حضرت جبریل نے یہ بھی نہیں کہا آپ کے لیے آزمائش ہے، وہ ڈر جاتی کہ پتہ نہیں کیا آزمائش ہے میرے لیے، تو تسلی کا جملہ کہا، میں آپ کو گفٹ میں دینا چاہتا ہوں ایک بچہ۔ تو ایک تسلی تو یہ ہو گئی، دو تسلیاں ہو گئی۔ تیسری یہ کہ بچہ بھی پاکیزہ ہوگا، نیک بچہ ہوگا، ولد الزنا بھی نہیں ہوگا، اور اس کے اندر اچھی اچھی صفات بھی ہوں گی۔ قالت انا یکون لی غلام، کہنے لگی میرے کیسے بچہ ہو جائے گا؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں میں فرشتہ ہوں اور آپ کو ایک بچہ گفٹ کرنے کے لیے آیا ہوں، تو عورت کا مرد سے ملاپ کے بغیر تو بچہ نہیں ہو سکتا، کیسے میرے بچہ ہو جائے گا؟ ولم یمسسنی بشر، آج تک مجھے کسی انسان نے یعنی مرد نے چھوا تک نہیں ہے۔ یہاں چھونے سے مراد یہ کہ نامحرم مرد، کیونکہ ظاہر ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی گود میں پلی تھیں تو یہ ظاہری معنی تو مراد نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی نامحرم مرد نے آج تک مجھے چھوا نہیں ہے، تو کیسے میرے بچہ ہو گیا؟ ولم اکو بغیہ، اور میں زانیہ بھی نہیں ہوں، یعنی بدکاری بھی جیسے کچھ چھپ کے کوئی عورت زنا کر رہی ہوتی ہے وہ بھی نہیں کیا میں نے، اور جائز یا ناجائز طریقے سے کسی نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ قال کذالک، جبریل نے کہا اسی طرح ہوگا، ہمیں پتہ ہے کہ تجھے کسی مرد نے غلط نہیں چھوا آج تک اور نامحرم مرد نے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کذالک، اسی طرح ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، اور رہا تیرا یہ اشکال کہ مرد کے ملاپ کے بغیر تو بچہ نہیں ہو سکتا، تو تیرے رب نے اس کا جواب پہلے سے دے دیا ہے، وہ یہ ہے هو علی ہین، کہ یہ کام مجھ پہ بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اب سوال پیدا ہوتا ہے بھئی اللہ کے لیے مشکل تو نہیں ہے، لیکن اللہ اس غیر معروف طریقے سے جو ایک عام نیچر سے ہٹ کر ہے، حضرت مریم کو بچہ دے کیوں رہا ہے، اولاد دے کیوں رہا ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ ان کو آزمائش میں ڈال رہا ہے اللہ تعالیٰ، بنی اسرائیل کے دو دھڑے ہو جائیں گے، کچھ ولد الزنا کہیں گے معاذ اللہ، کچھ کہیں گے کہ نہیں پاک دامن ہے، تو اللہ یہ کام کر کیوں رہا ہے؟ تو اس کا جواب جبریل نے دیا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اللہ کہہ رہا ہے میں چاہتا ہوں اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دوں، ایک علامت بنا دوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، خدا اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اللہ کا مقصد اس واقعے سے صرف اپنی قدرت کو ظاہر کرنا نہیں ہے،
کہ اللہ اپنی طاقت اور قدرت دکھائے. طاقت اور قدرت دکھانے کے تو اور بہت سارے ذریعے ہیں. اللہ انسانوں پہ رحم بھی کرنا چاہتا ہے. وہ یہ کہ اس بچے کو ایسا بنائے گا کہ یہ لوگوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جائے گا. ایسی پاکیزہ تعلیمات ہوں گی اس کی کہ اس کی تعلیمات کو فالو کر کے لوگوں نے جو اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حلال کیا ہوا ہے وہ جہنم حرام کریں گے اور جنت اپنے اوپر لازم کر لیں گے. دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں بھی یہ ان کے لیے سکون کا ذریعہ بنے گا. تو یہ سارے کام کے اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. جبریل کو شاید یہ خطرہ تھا کہ حضرت مریم پھر اشکال کریں گی, تو اس لیے جبریل نے کہا کہ اے مریم اس بارے میں اب مجھ سے سوال نہ کر. کان امرا مقضیا, یہ ایک ایسا کام ہے جس کے ہونے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے, یہ ہو کے رہے گا. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت مریم کو یقین کیسے آ گیا کہ یہ جبریل ہے. تو ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے ہی حضرت جبریل نے جب بشر کی صورت میں ظاہر ہوئے اور یہ بات کہی اور جبریل واپس چلے گئے, تو حضرت مریم کو یقین ہو گیا کہ اگر یہ کوئی دوسرا غیر مرد ہوتا تو یہ واپس نہ چلا جاتا. ظاہر ہے برائی کی نیت سے آئے گا نا, کسی لڑکی کے ایسے جگہ جہاں وہ غسل کر رہی ہے, تو کوئی غیر مرد تو برائی کی نیت سے آئے گا. تو حضرت جبریل نے یہ کہا اور چلے گئے. اس سے حضرت مریم کو یقین آ گیا کہ واقعی اللہ کے فرشتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت مریم تو راستے سے آ رہی تھی, انہوں نے دیکھا کوئی مرد نہیں, اچانک کسی مرد کا نمودار ہو جانا, تو اس سے بھی حضرت مریم کو یقین آ گیا ہوگا کہ یہ غیر معروف طریقے سے ایک مرد اچانک ظاہر ہوا ہے, تو یہ فرشتہ ہی ہو سکتا ہے, عام انسان نہیں ہو سکتے. لیکن چونکہ شکل انسانوں جیسی تھی اس لیے اول نظر میں وہ ڈر گئی, گھبرا گئی, ورنہ قرائن سے ان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک دم جو ایک تمثل سے بظاہر یہی معنی ہوتا ہے, بظاہر لگتا ہے کہ اچانک حضرت جبریل جو ہے نا, بجائے کسی دروازے سے یا پردے کی آڑ سے آنے کے بجائے اچانک وہیں پہ نمودار ہوئے انسانی شکل میں. اور تیسری بات یہ بھی کہ حضرت مریم اللہ کی ولی تھی, اولیاء اللہ کو الہام ہوتا ہے, تو اللہ کی طرف سے مضبوط الہام بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی یہ فرشتے ہیں, لہذا آپ ان کی بات پر یقین کر لیں. تو بہت ساری ذرائع ہو سکتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو یقین دلایا. یہاں ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے کیوں, کہ حضرت مریم گھبرا گئیں پہلے, تو اللہ ایسا انتظام کر دیتا. تو دیکھیں انسان فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ وہ انسانی شکل میں نہ آئے, تو اس لیے جبریل انسانی شکل اختیار کی, کیونکہ فرشتے کی جس طرح سے اللہ نے فرشتوں کو بنایا نا, وہ انسانی عقل سے ماورا ہے, انسانی عقل سے اوپر کی چیز ہے. انسان کے عقل کے دائرہ کار میں اور بصارت کے دائرہ کار میں فرشتہ نہیں آ سکتا. تو جب بھی کسی نے کسی فرشتے کو دیکھا ہے تو وہ انسانی شکل میں ہی دیکھا ہے. جیسے بدر میں صحابہ نے کہا کہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا گھوڑوں پہ اترتے ہوئے, تو جنہوں نے بھی جب بھی فرشتے کو دیکھیں گے تو وہ فرشتہ اگر انسانی شکل اختیار کرے گا تو دیکھیں گے, ورنہ نہیں. جنات کا بھی یہی ہے کہ اگر جنات انسانی شکل اختیار کرتے ہیں تو انسان کو نظر آتے ہیں, جن کبھی اپنی شکل میں انسان کو نظر نہیں آتا. قرآن کہتا ہے فَحَمَلَتْهُ, حضرت مریم کو حمل ہو گیا, فَانْتَبَذَتْ بِهِ, اب جب بچہ جننے کا وقت آیا. اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوراً ہی بچہ جننے کا وقت آ گیا ہو, یعنی اللہ تعالیٰ نے تھوڑے ہی دیر میں اس بچے کو مکمل حضرت مریم کے پیٹ میں بنا لیا ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 9 مہینے لگے ہوں. اس کا تفسیریں اس سے خاموش ہیں, اگر کسی نے کچھ کہا بھی ہے کوئی یقینی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. جب تک کوئی یقینی روایت نہیں ملتی تو میں اس پہ بات نہیں کر سکتا, مل جائے گی تو انشاءاللہ بتا دوں گا. واللہ عالم. بعض حضرات اس طرف گئے کہ آنن فانن ہوا یہ, بعض اس طرف گئے کہ نہیں جی پورا 9 مہینے کا پروسیس ہوا. اگر 9 مہینے کا پروسیس ہوا تو حضرت مریم کے لیے یہ زیادہ بڑی آزمائش ہے, کیونکہ جب پریگننسی میں عورت کا پیٹ جب باہر نکلنا شروع ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے اپنے پیٹ کو چھپانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. تو حضرت مریم کئی مہینے تک پھر اپنے اس حمل کو چھپاتی پھرتی ہوں گی, اور اگر یہ آنن فانن ہو گیا تو بھی تو آزمائش کم ہے. فَحَمَلَتْهُ, حضرت مریم کو نے اس بچے کو اٹھایا پیٹ میں. فَانْتَبَذَتْ بِهِ, جب ولادت کا وقت آیا تو دور چلی گئیں, کیونکہ یہ بات حضرت مریم جانتی تھی اور اللہ جانتا تھا, کسی کو حضرت مریم نے بتایا نہیں. دور چلی گئیں شرمندگی کے خوف سے. مکاناً قصیہ, کسی دور جگہ پر. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ, درد جو تکلیف ہے بچے کی ولادت کی وہ مریم کو کھجور کے تنے کے پاس لے آیا مجبور کر کے. عورت کو ایسے موقع پہ کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے, ٹھنڈی چھاؤں چاہیے ہوتی ہے. کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, کوئی دائی نہیں تھی, کیونکہ چھپا رہی تھی سب سے, تو دور چلی گئی تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے. تو اس تکلیف کی وجہ سے مجبور ہو کے کھجور کے درخت کے تنے کے پاس گئی ہیں. قالت یا لیتنی مت قبل هذا,
اور غم سے کہنے لگیں ہائے کاش اس دن سے پہلے میں مر جاتی، وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اور میں ایسی ہوتی کہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ مریم نامی کوئی دنیا میں آئی ہے۔ حضرت مریم کہنے لگیں یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے کاش میں اس دن سے پہلے مر جاتی، وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اور میں بھولی بھسری ہو جاتی ہے، لوگ جانتے ہی نہیں کہ مریم نام کی کوئی لڑکی دنیا میں پیدا